How many people language Urdu speak? 50-50. And Arab? MashaAllah. MashaAllah. اس کو تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے؟ بس ہو آخر کلام عرب انشاءاللہ. بس Let's do this one, Sheikh. یہ لے. اب اونچا ہو گیا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. میرے دین توحید کے مخلص رفیق میرے بھائی جان عبد المحیط صاحب، برادر مکرم اعجاز صاحب اور حضرت مولانا صاحب اور باقی آپ تمام صاحبان، مجھے نام نہیں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت مختصر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس خالق فطرت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگیوں میں، ہماری لائف میں یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. اس مہینہ کی دو عبادات اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا. ایسے لگتا ہے کہ چند گھڑیوں سے زیادہ نہ تھے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکات کو حاصل کیا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ بھائیوں کی محنت شرف قبولیت سے نوازے. میرے قابل احترام بھائیو، اس مہینے کی دو عبادات اقم الصیام مع القیام تعبدا، عرب نے کہا تھا نا زندہ تکبیر، ادم الصیام مع القیام تعبدا فکلاہما عملان مقبولان. قم فی الدجا واتل الکتاب ولا تنم الا کنومۃ حائر والہانی فلربما تأتی المنیۃ بغتۃ فتساق من فرش الی اکفان. فہمتم؟ دن کے روزے کو، صیام کو رات کے قیام کے ساتھ ملا دو. یہ دونوں عبادات اللہ کے ہاں درجہ قبولیت تک پہنچنے والے ہیں. قم فی الدجا واتل الکتاب، کبھی کتاب پڑھیے
اندھیروں میں آ جاؤ، یہاں تو اندھیرے نہیں ہیں، یہاں تو چاندنی چاندنی ہے۔ جب کہنے والے نے کہا تھا تو اندھیریاں تھیں۔ قم فی الدجا، اندھیروں میں آ جاؤ، واتلو الکتاب، اور کبھی کتاب پڑھو، کبھی سنو۔ اللہ اکبر، کبھی پڑھو کبھی سنو۔ ولا تنم، اور نیند کو چھوڑو، ساری زندگی سوتے رہنا ہے۔ اگر سونا ہے الا کنومۃ حائر والہانی، جس طرح ڈرنے والا سوتا ہے، غفلت کی چادر تان کے نہ سو جاؤ۔ کیوں؟ فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً، کئی ایسے مواقع آتے ہیں اچانک موتیں آ جاتی۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً فَتُسَاقُ مِنْ فَرْشٍ إِلَىٰ أَكْفَانٍ، پھر بستروں سے کفن کی طرف، قبروں کی طرف لوٹایا جاتا ہے انسان کو۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ بہت خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی، آپ کی، جنہوں نے اس ماہ مقدس کو پایا۔ اس دعوے پر میں اب پروف پیش کرتا ہوں، دلیل۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ٹائم میں رسول رحمت سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ٹائم پہ۔ اللہ کی شان یہ ہے، دونوں میں سے ایک عبادت میں بہت محنت کرتا تھا، بہت محنت، اور دوسرا فرائض کا تارک نہیں تھا، لیکن پہلے کے مقابلہ میں تھوڑا سا وہ کمزور محنتی تھا۔ جو محنت زیادہ کرتا تھا، ایک سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی، شہید ہوگی۔ اور دوسرا ایک سال کے بعد جو عبادت میں ذرا ویک تھا، کمزور تھا، ایک سال کے بعد وہ نیچر اور طبعی موت مرتا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، یہ میں ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس نے شہادت پائی اور جس نے زیادہ محنت کی، اس کے مقابلہ میں دوسرا آدمی جو محنتی کم تھا اور تبھی موت مرا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ صحابہ میں آپس میں ڈسکس ہوئی کہ یہ عجیب خواب ہے کہ شہادت پانے والے سے دوسرا آدمی پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ یہ بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول رحمت کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ تعجب کی کون سی بات ہے؟ اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الیس قد مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، کیا یہ ایک سال اس کو ایکسٹرا رمضان کا منتھ نہیں ملا؟ ملا ہے یا رسول اللہ۔ ایک ایکسٹرا سال کے اس نے روزے رکھے ہیں کہ نہیں؟ رکھے ہیں یا رسول اللہ۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، ایک سال کے ایکسٹرا اس نے سجدے کیے ہیں، تمجید و تکبیر و تحمید، تمجید اللہ کی حمد و ثنا، رکوع سجود کرتا رہے ایکسٹرا ایک سال؟ ہاں یا رسول اللہ کرتا رہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، سب کہیو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اما ابعد
مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے، جس کو ایک مہینہ سال ملا، رمضان کا مہینہ ملا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان خلاء موجود ہے۔ آپ کہو حدیثوں کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی خوش نصیبی ہے میرے دوست کہ جس کو اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں تو عادی ہوں 4 گھنٹے بولنے کا، اور یہاں تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ مجھے 25-20 منٹ آدھا گھنٹہ مل رہا ہے، لیکن اس کو بھی میں غنیمت جانتا ہوں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، رمضان کے مہینہ نے آپ کو لیسن کیا دیا ہے، آپ کو سبق کیا دیا ہے؟ رات قیام تو آپ نے کر لیا، دن میں سجدہ صیام تو آپ نے رکھ لیا، روزے تو رکھ لیے، لیکن اب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے رمضان؟ رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ مولانا نے نہیں بتایا آپ کو؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی۔ اسلام کا سب نچوڑ کیا ہے؟ تقوی۔ اب کہیں گے تقوی کیا چیز ہے؟ لفظی معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ دو صحابہ کرام ڈسکس کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو دوسرے کہتے ہیں کہ اما سلکت طریقا ذا شوق، آپ کانٹوں والی راہ پہ چلے ہیں؟ جی چلا ہوں۔ تو کیسے چلتے ہو؟ کہتے جی میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سنبھال کے ایسے سنبھل کے میں نکل جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی۔ اور اس کی اور مثال سنو، آپ مجھے اشارہ کر دینا تھک گئے تو۔ قال عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى مکہ فعرسنا ببعض الطریق فانحدر علینا رائن۔ اب عربی ہنس نشید ابھی ماشاءاللہ، وجہکم یدل الان انتم مسرور، صحیح صحیح۔ قال عبداللہ ابن دینار خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الى مکہ فعرسنا ببعض الطریق فانحدر علینا رائن، فانحدر علینا رائن۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رائی الشاة بئنا شاة، بئنا شاة۔ یہ پانی مجھے دے نہیں، وہ ٹھیک۔ بئنا شاة قال انه مملوک۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قل لسیدک اکلہ الذئب۔ قال الراعی أين الله أين الله؟ فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وغدا على سيد الراعي فاشتراه منه ثم آتقه۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں، تقوی کا ترجمہ سن لیجئے۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نکلا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، میں مدینہ سے نکلا، ہم مکہ میں جا رہے ہیں، اور راستے میں جاتے ہوئے راستہ طویل ہے، لمبا سفر ہے۔ فعرسنا ببعض الطریق، ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم نے آرام کیا۔
ایک بکریوں کا چرواہا پہاڑ کے دامن سے آیا، اوپر سے آیا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رائش، یا رائشات، او بکریوں کے چرواہے، بے ناشاتن، ایک بکری مجھے دے دے، میں خریدنا چاہتا ہوں، بائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کالی کلوٹی شکل والا وہ کہتا ہے اس بکری کا مالک تو کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایگزام لیا، پرچہ ڈالا، امتحان لیا، فرمایا قل سیدکا کلہ ذیب، منی پاکٹ میں ڈال اور اپنے مالک کو کہنا کہ بکری کو بگیاڑ کھا گیا ہے، جنگل میں بگیاڑ ہوتے ہیں۔ وہ کالی کلوٹی شکل والا وہ سن کے کہتا ہے میں مالک کو تو کہہ سکتا ہوں کہ بگیاڑ کھا گیا، لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ این اللہ، میرا اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میرا اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں نکل گئی، رو پڑے۔ وغدا علی سید رائی، صبح اس بکریوں کے چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں تیرے سے خریدنا چاہتا ہوں، اس غلام کو خریدا اور خرید کر ثم آتا کہو، کہتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ اتنا بیٹھ چکا ہے یہ بندوں کا غلام بننے کا قابل نہیں، میں چاہتا ہوں بندوں کی غلامی سے چھڑا کے اسے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب میں اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں۔ تقویٰ آپ کو روزانہ سمجھ نہیں آتا، افطاری ہے، مالٹے ہیں، اورنج ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، پھرنی ہے، ارد کی پھریری دال ہے، سوڈے کی بوتل ہے، انار کا پانی ہے، گوشت بھری کچوریاں ہیں، سیب کا پانی ہے، پھرینی ہے، آئس کریم ہے۔ منٹ کتنے رہتے ہیں؟ منٹ رہتے جی کتنے؟ اگر جی 5 منٹ کھا لو، لو اب کھا لو، اگر نہیں جی اب نہیں کھاؤں گا، کیا ابھی 4 منٹ باقی ہیں، اچھا اب کھا لو، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، میں نہیں کھاؤں گا، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، پیاس بہت لگی، اچھا اب 2 منٹ باقی ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، رمضان کا میسج ہے، یاد رکھنا، میں نہیں کھاؤں گا۔ 1 منٹ رہتا ہے، اب کھا لو، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، اچھا نصف دقیقہ رہتا ہے، اب کھا لو، کہ نہیں جی آدھا منٹ رہتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث میں رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ابن آدم کی صدا پر، او میرے فرشتوں دیکھو تم تو کھاتے نہیں، لیکن میرے بندے کھانے کے سوا گزارا نہیں، انہیں میں نے روکے ہوا ہے، سبحان اللہ، ان کو میں نے روکے ہوا ہے۔ آدھا منٹ ختم ہوا، اب کھا لے، پہلے نہیں کھا سکتا، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آخری جملہ بولنے لگا ہوں، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک رب کے دیدار کے وقت۔ آخری جملہ، آخری بات، آپ گرمی کا موسم ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، سعودی عرب کی، انڈیا کی، پاکستان کی، اور زبان ڈرائی ہو رہی ہے، زبان ڈرائی ہو رہی ہے، معدہ جل رہا ہے، غسل خانے میں آپ واش روم میں گئے ہیں، اوپر چھت ہے، چاروں طرف دیواری ہے، کوئی دیکھنے والا، بولو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور آپ نے کلی کی وضو کرتے ہوئے، زبان نے کہا اندر ڈالو تھوڑا سا پانی، زبان معدے نے کہا جل رہا ہوں، اندر ڈالو تھوڑا سا پانی، لیکن آواز آتی ہے جس کا ڈر ہے اسی کا راستے میں ہی گھر ہے، سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ تقویٰ ہے میرے دوست۔ بات ختم۔ میں نے عرب بھائیوں کے لیے آخری پیغام لکھا ہے،
اے میرے قابل احترام بھائیو، ایھا المسلمون، لقد مضى رمضان شہر البرکہ والخیرات، شہر الصبر، شہر القرآن والصلاة والصیام والقیام، عاش فیہ المسلم اقرب بسورة الملائکہ، اذا بدا الفجر امتنع عن الطعام والشراب والشہوہ، واذا دخل اللیل وکفى يناجي ربه ويده ويسبح بحمده. صام المسلمون رمضان ایمانا واحتسابا بما فرض الله تعالى ينتظر الثواب والأجر من الله تعالى. عاش المسلمون في رمضان شهرا امتلأت فيه المساجد ما بين راكع ومساجد وقام الليل لله تعالى. عاش المسلمون شهرا والقرآن بأيديهم يقرؤون كلمات النور أو يستمعون. أيها المسلمون، عاش المسلمون شهرا وصدقاتهم توزع ليلا ونهارا سرا وعلانية على الفقراء والمساكين وهم ينتظرون أجرا وثوابا من الله تعالى. میرے قابل احترام بھائیو، رمضان گزریا، اب اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ ہے. اللہ کو مانتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو. اللہ کو مانتے ہو؟ اب اگلا جملہ، اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کی مانتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کی. بزرگوں سمجھ آئی بات؟ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کی مانتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کی پوری عبادات شرف قبولیت سے نوازے. قیام و سیام اللہ قبول فرمائے. انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. کبھی آپ نے 2 گھنٹے دیے یا 4 گھنٹے دیے تو پھر میں انشاءاللہ کو لمبی تقریر سناؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی جان کا بھی شکریہ اور بھائی اعجاز کا بھی شکریہ اور تمام کا شکریہ. آپ نے بڑی محبت سے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی. آخری بات یہ ہے، شیخ عمر قاسم، ایک واقعہ سنا لو. شیخ عمر قاسم مائی سن، میرے بیٹے ہیں اور میرے فرینڈ ہیں. جب یہ 3 منتھ کے تھے، آخری بات کہہ رہا ہوں، جب یہ 3 منتھ کے تھے، تہجد سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو میں نے اٹھا کر خانہ کعبہ کے ساتھ مل کر ساتھ چمٹ کے 3 منتھ کے تھے تو میں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ اس چھوٹے سے بندے کو اپنے دربار میں قبول فرما. 3 منتھ کے تھے تو ان کی والدہ مرحومہ جو وفات پا چکی ہے، میری وائف، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، میرے رائٹ سائڈ پہ وہ آمین کہہ رہی تھی. آدھا گھنٹہ میں نے رو رو کے کعبہ کی باب ملتسم کے ساتھ چمٹ کر دعا کی، اللہ اس میرے بیٹے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. سبحان اللہ، بات لمبی ہے. اللہ نے پھر قبول کیسا فرمایا؟ قبول ایسا فرمایا کہ پھر کچھ بڑا ہوا تو 65 کنٹری میں اس نے بہت بڑا انعام جیتا. 3 ٹائمز وہ پورے لندن انگلینڈ میں اس نے نمبر 1 لیا. اور پھر کمپٹیشن کے لیے مکہ میں گیا اور 7 ججز نے یہ کہا کہ اس کا قرآن سن کے ہم حیران ہیں، یہ برٹش بون ہے، اس کے فارم پہ لکھا ہوا ہے، کیا کرو اس کے لیے کعبہ شریف کھول دو. وہ باب ملتزم کعبے کا جس کے ساتھ چمٹ کر 3 منتھ کا تھا، میں نے دعا کی، وہی کعبہ شیخ عمر قاسم کے لیے اللہ نے کھول دیا کعبے کا دروازہ. میں تو آج تک باہر ہی رہا، لیکن شیخ عمر ماشاءاللہ کعبہ کے اندر چلا گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. چھوٹے بیٹے نے 2 مہینے میں قرآن حفظ کیا الحمدللہ. تو دعا فرمائیے، اللہ نے مجھے امانت دی تھی، یہ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے. دعا فرمائیے یہ دین کے خادم بنیں، اللہ کی توحید سنائیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں. اور آپ بھی، آپ کو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت مسجد بنانے والوں کے لیے جنت میں اللہ بہت خوبصورت محل تیار فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، آپ نے محبت سے میری چند باتیں سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.